حصے ٹکڑے اپنی زبان میں سمجھ لینا، حصے اور ٹکڑے، اتنا بڑا سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، سمجھ میں آ رہی بات؟ دیکھ لو میری طرف توجہ دو، بھول مت جانا، میں ختم کر رہا ہوں تقریر۔ اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا، یہ اتنا ہی بڑا نہیں ہوگا، صرف سمجھانے کے لیے، ذہن میں تمہارے آنے کے لیے، اس لیے بتا رہا ہوں یہ اتنا بڑا، میری طرف غور کرو بیٹا، اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا، وہاں سے لے کر کے یہاں تک 70 درجے رکھ دو، یہ گناہ سود اور بیاس کا گناہ ہے، اس کے 70 درجے، سب سے بڑا ادھر، اس سے چھوٹا ادھر، اس سے چھوٹا ادھر، اس سے چھوٹا ادھر، سب سے چھوٹا 70 میں سب سے چھوٹا ادھر کونے پہ۔ اب نبی فرماتے ہیں، کوئی مولانا نہیں کہتا، کوئی مفتی صاحب نہیں کہتے، کوئی مقرر صاحب نہیں، کوئی شاعر صاحب نہیں، یہ نبی کی بات ہے، اور کان کھول کے سن لو، پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، آقا کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ نبی فرماتے ان 70 درجات میں، ان 70 حصص میں، ان 70 ٹکڑوں میں سب سے چھوٹا والا ٹکڑا جو ہے، حصہ جو ہے، درجہ جو ہے، اس کا گناہ، اس کا پاپ ایسا ہے جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ زنا کرنا، سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ منہ کالا۔ سبحان اللہ، توبہ کرو، بولو یا اللہ میری توبہ۔ توبہ یا اللہ آج میری کے توبہ۔ بعد کوئی سود پہ روپیہ لے گا دے گا، بیاس پہ روپیہ لے گا دے گا، کاروبار کرے گا نہیں، نمک سے کھا لینا، چٹنی سے کھا لینا، اچار سے کھا لینا، روکھی کھا لینا، بھوکا رہ لینا، مگر یار حرام کا لقمہ حلق میں آنے مت دینا۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا پیر صاحب کی موجودگی میں، ایک ایک بات اٹھا رہا ہوں میں تقریر، حالانکہ اگر ایک ہی موضوع پر بولا جائے تو مجھ جیسا کم علم گھنٹوں بول سکتا ہے، پھر یہ بڑے بڑے علماء کتنا بول سکتے ہیں، مگر میں اپنی معلومات کے اعتبار سے ایک ایک بات دے رہا ہوں تاکہ زیادہ باتیں ہو جائے اور ہمیں زیادہ عمل کرنے کا موقع ملے۔ آخری بات سن لو اور ختم ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ حضرت علامہ مولانا فروغ احمد القادری، ان کی محبتیں جو یہاں تک کھینچ کر کے لائی ہے، میں حاضر ہوں، صحیح بتا رہا ہوں، میں نے جب ان کا اخلاق دیکھا تو مجھے یاد آ گیا کہ عالم ایسے ہی ہونا چاہیے۔ لیکن سنو، زیادہ باتیں نہیں، بات نکل نہ جائے پیارو، اللہ اللہ، اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے، یہی اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے، اور میں تمہیں ایک بات بتا دوں، بعض فقہا نے بھی یہی لکھا ہے۔ اس سے پہلے تنبیہاً ایک دو جملے میں آپ کو بتائے دیتا ہوں۔ ایک پیشاب ہوتا ہے، پیشاب، تم نے پیشاب کو جانتے ہوگے، بولو جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو؟ اگر تمہیں گلاس میں بھر کر پیشاب دے دیا جائے کیا تم پیشاب پیو گے؟ اگر بولو پیالے میں بھر کے دے دیا جائے تو کیا تم پیشاب پیو گے؟ ہر ایک اس کو واپس کر دے گا، پیشاب نہیں پیے گا۔ اب سوال یہ ہوتا کیوں نہیں پیو گے؟ تو تم یہی کہو گے جناب یہ ناپاک ہے، یہ ناپاک ہے، اور ہم ناپاک چیز کو ایمان والا نہیں پیتا ہے، یہ نجس ہے، اس کو مسلمان نہیں پیے گا۔ تو اب ذرا سنو، بعض فقہا نے بھی لکھا ہے، اعلیٰ حضرت نے بھی یہی لکھا ہے، جیسے پیشاب ناپاک ہے ویسے ہی شراب بھی ناپاک ہے۔ کیا بولو؟ شراب بھی ناپاک ہے۔ جیسے اگر تمہارے کپڑے پر 1 درہم سے زیادہ اگر پیشاب لگ جائے تو کپڑے کو دھلنا ضروری ہے، ایسے ہی اگر شراب لگ جائے تب بھی دھلنا ضروری ہے۔ تو کیسا مومن ہے، تو کیسا